السلام علیکم بچوں. ملت پرائمری اسکول مالونی ملاڑ جماعت چہارم مضمون اردو. بچوں آج ہم آپ کی اردو کی درسی کتاب سے سبق نمبر 18 تیز گام اس سبق کا مطالعہ کریں گے بچوں. تو چلیے ہم سبق کی شروعات کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم اس کی بلند خوانی کریں گے اور پھر اس کے بعد آپ کو سمجھاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے پیارے بچوں، آج چہارم جماعت کے بچے سیر کے لیے آئے تھے. بستی سے دور ایک پہاڑی کے دامن میں انہوں نے ڈیرا ڈال دیا. دیکھیے آپ کو اس تصویر میں نظر آ رہا ہے نا کہ یہ چہارم جماعت کے بچے ہیں اور یہ کہاں پر آئے ہیں؟ سیر کے لیے آئے ہیں، اپنی پکنک کے لیے آئے ہیں بچوں. جیسے ہم جاتے ہیں نا پکنک پر، اسی طریقے سے یہ بچے بھی پکنک کے لیے آئے ہیں. تو یہ کہاں پر گئے ہیں سیر کے لیے؟ ان کی بستی سے دور ایک پہاڑی کے دامن میں انہوں نے ڈیرا ڈالا تھا، یعنی وہاں پر وہ پہنچ گئے تھے. پاس ہی ایک جھرنا بھی بہتا تھا. دیکھیں یہاں پر آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے نا، یہ جھرنا ہے نا، پہاڑ کی اونچائی سے جو پانی بہتا ہے اسے جھرنا کہتے ہیں بچوں، جو آگے جا کر ایک چھوٹی سی ندی بن جاتا تھا. ندی کے دونوں کناروں پر دور تک گھنے درختوں کے جھنڈ تھے، یعنی بہت سارے جو درخت ہوتے ہیں تو ہم اسے جھنڈ کہتے ہیں. بچے اپنا اپنا ٹفن بھی ساتھ لائے تھے. دوپہر میں درختوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر انہوں نے مل بانٹ کر کھانا کھایا. پھر پاس کے جھرنے سے پانی پیا اور ٹولیاں بنا کر مختلف کھیل کھیلنے میں مشغول ہو گئے. اب انہوں نے کون کون سے کھیلے بچوں؟ تو چلیے ہم دیکھتے ہیں. کبڈی، فٹ بال، کرکٹ وغیرہ. ماسٹر صاحب ایک درخت کے نیچے بیٹھے ان سب کو غور سے دیکھ رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ آصف کو کوئی بھی اپنے ساتھ کھیل میں شامل نہیں کر رہا ہے. وہ ایک طرف چپ چاپ کھڑا مایوسی سے سب کو دیکھ رہا ہے. تو دیکھا بچوں، بچے اپنے اپنے کھیل میں مشغول ہیں، لیکن ایک بچہ آصف نام کا ہے جسے کوئی بھی اپنے ساتھ نہیں کھلا رہا ہے، اور وہ بچہ خاموشی سے کھڑا سب کو چپ چاپ دیکھ رہا ہے. تو چلیے پیارے بچوں اب آگے دیکھتے ہیں کہ اس تیز گام سبق میں آگے کیا ہوتا ہے. آصف جماعت میں سب سے دبلا پتلا لڑکا تھا. آئی بات سمجھ میں؟ ہم جماعت ہوتے ہیں تو جماعت میں بہت سارے بچے ہوتے ہیں، کوئی دبلے ہوتے ہیں، کوئی پتلے ہوتے ہیں، کوئی بہت موٹا بھی ہوتا ہے نا. وہ پڑھائی میں بہت ہوشیار تھا، مگر کھیلوں میں اسے دلچسپی نہیں تھی. مطلب وہ پڑھائی بہت اچھی کرتا تھا، اس کا ہمیشہ اول نمبر آتا تھا، لیکن اسے کھیل کھیلنا پسند نہیں تھا. دیکھیے یہاں پر، یہ دیکھیے سب سے آگے کون دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ آصف ہے. وہ دبلا پتلا ہونے کی وجہ سے بچے اکثر اس کا مذاق اڑاتے تھے. ان میں حامد سب سے آگے تھا. اس تصویر میں سب سے پیچھے جو لڑکا ہے نا وہ حامد ہے بچوں. آصف نے ایک بار ماسٹر صاحب سے حامد کی شکایت بھی کی تھی. ماسٹر صاحب نے حامد کو سمجھایا کہ کمزوروں کو ستانا نہیں چاہیے، ہے نا، جو کمزور ہوتے ہیں انہیں ہمیں ستانا نہیں چاہیے بچوں. ہاں یہ بات یاد رکھنا ہے آپ کو. حامد نے ماسٹر صاحب سے وعدہ تو کر لیا کہ آصف کو نہیں ستائے گا، مگر وہ اپنے وعدے پر قائم نہ رہا. تو یہ بچوں بہت غلط بات ہے، معلوم ہے نا آپ کو. وعدے کا پکا ہونا بہت بڑی بات ہے. اگر ہم نے کسی سے وعدہ کر لیا ہے تو ہمیں اسے پورا کرنا چاہیے، نبھانا چاہیے. لیکن حامد نے ایسا نہیں کیا. جب بھی موقع ملتا وہ آصف کو چھیڑنے سے باز ہی نہیں آتا تھا. وہ آصف کو چھیڑنے لگتا کہ وہ بہت دبلا ہے، اسے کھیلنا نہیں آتا ہے، اسے ایسا نہیں آتا ہے. تو اس طریقے سے وہ ہمیشہ آصف کو چڑھایا کرتا تھا. حامد کی طرح دوسرے بچے بھی آصف کو چھیڑنے لگے تھے. اب جب حامد نے شروع کی تو دوسرے بچے بھی کلاس کے شروع ہو گئے
اسی چھیڑ چھاڑ کی وجہ سے آصف سب بچوں سے الگ تھلگ رہنے لگا۔ ماسٹر صاحب نے سوچا آخر کیا کیا جائے کہ آصف بھی دوسرے بچوں کے ساتھ ہل مل کر کھیلنے کودنے لگے اور اس کے ساتھ ہی اسے چھیڑنے سے باز آ جائیں۔ بیٹھے بیٹھے انہیں ایک ترکیب سوجھی۔ انہوں نے بچوں کو آواز دی۔ ٹھیک ہے، اب استاد تو پریشان ہے کیونکہ ان کی جماعت کے بچے ہیں اور سارے بچے ایک استاد کی نظر میں برابر ہوتے ہیں، تو ان کو یہ فکر لگنے لگی کہ کس طریقے سے ایسا کام کیا جائے کہ بچے آصف کو چڑھانا چھوڑ دیں۔ بچوں، تم لوگ کرکٹ، فٹ بال، کبڈی وغیرہ تو کھیل چکے، آؤ آج ایک نیا کھیل کھیلیں۔ نئے کھیل کے نام پر سب بچے شور مچاتے ہوئے ماسٹر صاحب کے گرد جمع ہو گئے۔ انہوں نے کہا، دیکھو وہ سامنے ٹیکڑی دیکھ رہے ہو؟ بچوں نے کہا، ہاں دیکھ رہے ہیں۔ ماسٹر صاحب بولے، اس ٹیکڑی کے اوپر ایک بڑا سا پیپل کا درخت بھی نظر آ رہا ہے؟ بچے ایک ساتھ بولے، جی ہاں نظر آ رہا ہے۔ تو دیکھا بچوں، یہاں پر اس ماسٹر صاحب کو ایک ترکیب سوجھ گئی ہے اور وہ بچوں کو اپنے پاس بلا کر ایک نئے کھیل کھیلنے کی دعوت بھی دے رہے ہیں۔ تو اب ان کا نیا کھیل کیا ہے؟ چلیے ہم دیکھتے ہیں۔ تو دیکھتے ہم ماسٹر صاحب کا بچوں کو کون سا کھیل کھلایا۔ تو سنو، جو بچہ سب سے پہلے ٹیکڑی پر چڑھ کر اس پیپل کے نیچے سے ایک پتا اٹھا کر لائے گا وہ ہماری جماعت کا تیز گام لڑکا کہلائے گا۔ ایک بچے نے پوچھا، تیز گام یعنی کیا؟ ماسٹر صاحب بولے، تیز گام یعنی تیز چلنے یا تیز دوڑنے والا۔ تو بچوں، آپ کو سبق کا جو عنوان ہے سمجھ میں آ گیا؟ تیز گام یعنی تیز چلنے والا یا تیز دوڑنے والا۔ یہ سنتے ہی سب بچے جوش میں آ گئے اور فوراً مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ ماسٹر صاحب نے سب بچوں کو ایک قطار میں کھڑا کیا اور کہا، میں جوں ہی سیٹی بجاؤں تم لوگ دوڑنا شروع کر دینا۔ بچوں نے جلدی جلدی گردن ہلائی۔ ماسٹر صاحب نے دیکھا آصف بھی سب بچوں کے ساتھ قطار میں دوڑنے کے لیے تیار کھڑا ہے اور بہت خوش ہے۔ تو دیکھا بچوں، استاد نے، ماسٹر صاحب نے کتنا اچھا گیم کھیلنے کی ترکیب سوجھی ان کو، اور انہوں نے بچوں کو ایک قطار میں کھڑا کیا اور ٹیکڑی پر جو پیپل کا پیڑ ہے، جو درخت ہے، اس کے نیچے سے کیا لانے کے لیے کہا بچوں؟ ایک پتا اٹھا کر لانے کے لیے کہا، اور سارے بچے بہت جوش میں آ گئے، خوش ہو گئے۔ تو چلیے اب دیکھتے ہیں کھیل جب شروع ہوا تو کیا ہوا۔ ماسٹر صاحب نے سب پر ایک نظر ڈالی اور سیٹی بجا دی۔ پھر سیٹی کی آواز آپ نے سنی ہے نا بچوں؟ سیٹی کی آواز کے ساتھ بچے ٹیکڑی کی طرف دوڑ پڑے۔ سب تیزی سے ٹیکڑی پر چڑھ رہے تھے۔ جو بچے بھاری بدن والے تھے، مطلب موٹے تھے، ان کی تو سانس پھولنے لگی تھی، لیکن دبلے پتلے بچے تیزی سے دوڑ رہے تھے کیونکہ یہ چڑھان والا راستہ ہے نا بچوں۔ جب چڑھان ہوتی ہے ٹیکڑی یعنی پہاڑی نا، تو جب چڑھان والے راستے پر چڑھتے ہیں تو ہماری جو موٹے ہوتے ہیں نا ان کی سانس پھولنے لگتی ہے۔ سانس پھولنا ایک محاورہ ہے، یعنی تھک جانا، یعنی وہ تھک چکے تھے۔ ان میں آصف سب سے آگے تھا۔ حامد تو آدھی ٹیکڑی چڑھ کر ہی ہانپنے لگا تھا، یعنی اس کی سانس اتنی زیادہ پھولنے لگی تھی کیونکہ حامد بہت موٹا تھا، آپ نے دیکھا نا اس سے پہلے۔ ماسٹر صاحب دلچسپی سے سب کو دیکھ رہے تھے، یعنی ماسٹر صاحب کو بھی بہت اچھا لگ رہا تھا یہ دیکھ کر۔ آخر وہی ہوا جو انہوں نے سوچا تھا، یعنی ماسٹر صاحب نے جو یہ کھیل کی ترکیب سوچی تھی وہ اسی وجہ سے تھی۔ آصف سب سے پہلے ٹیکڑی پر پہنچ گیا، اس کے ساتھ 2-3 بچے اور بھی تھے، مگر آصف اپنی پتلی پتلی ٹانگوں سے ہرن کی طرح چھلانگیں لگاتا۔ دیکھ رہے ہو آپ لوگ تصویر میں کیسے وہ سب سے آگے دوڑتا ہوا چلا جا رہا ہے نا؟ اس کی لمبی لمبی ٹانگیں ہیں اور وہ دبلا پتلا ہے، اس کے لیے اس کی
تیزی بہت زیادہ ہے۔ چھلانگیں لگاتا ہوا پیپل کا ایک پتا لے کر سب سے پہلے لوٹ آیا بچوں۔ باقی بچے بھی ہانپتے کانپتے واپس آئے۔ سب سے آخر میں کون آیا بتاؤ؟ تو سب سے آخر میں حامد آیا۔ آصف مقابلہ جیت چکا تھا۔ ماسٹر صاحب نے اس کا ہاتھ اوپر اٹھا کر اعلان کیا، آج سے آصف کو ہم تیز گام کہیں گے۔ بچوں نے آصف زندہ باد، آصف زندہ باد، تیز گام زندہ باد کے نعرے لگائے۔ آصف کا چہرہ بھی کھل اٹھا۔ اب کھل اٹھا بھی ایک محاورہ ہے، اس کا مطلب وہ بہت زیادہ خوش ہو گیا۔ اس دن کے بعد سے بچوں نے آصف کا مذاق اڑانا چھوڑ دیا۔ جلدی حامد بھی آصف کا دوست بن گیا۔ تو کتنا پیارا سبق ہے نا، اور ہمیں اس سے کتنی پیاری سیکھ مل رہی ہے۔ کیا سیکھ ملی بچوں؟ کہ ہمیں کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ ہمارے پیارے اللہ نے ہمیں ہر انسان میں خوبیاں دی ہیں، ہر انسان میں اچھائیاں ہوتی ہیں۔ کسی میں اچھا لکھنے کی خوبی ہوتی ہے، کوئی اچھا پڑھتا ہے، کوئی اچھا بولتا ہے، کوئی اچھا گاتا ہے نا، کوئی اچھی پینٹنگ کرتا ہے۔ تو ہمیں ہر ایک کا اس کی جو خوبیاں ہیں اس کی تعریف کرنا چاہیے، نہ کہ اس کے اندر جو بھی برائی ہے اس کو تلاش کرنا چاہیے۔ آئی بات سمجھ میں بچوں؟ تو ہمیں کبھی بھی کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ تو آئیے بچوں اب ہم دیکھتے ہیں اس سبق کے الفاظ اور معنی۔ ٹھیک ہے، تو ڈیرا ڈالنا یعنی ٹھہرنا، ڈیرا ڈالنا ٹھہرنا، جھرنا چشمہ، جھرنا چشمہ، باز آنا مراد چھیڑنے سے رک جانا، سانس پھولنا تھک جانا، سانس پھولنا تھک جانا۔ تو تمام بچوں کو یہ سبق بہت اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہے۔ شکریہ بچوں، اللہ حافظ۔